السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نحم کی اردو کی کتاب کے دوسرے سبق نظم نعت کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے نظم نعت کے پہلے شعر کی تشریح کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں نظم نعت کے دوسرے شعر کی تشریح کروں گی۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید شوق اور لگن سے آپ کے لیے انتہائی آسان الفاظ میں تشریح تیار کروں۔ نعت کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ پھوٹا ظاہر ہوا، نمودار ہوا۔ شب تار اس کے معنی ہے اندھیری رات۔ الست کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ کیا میں نہیں ہوں۔ یہاں اس سے مراد خلقت عالم سے پہلے عالم ارواح میں خدا تعالیٰ کی حضور اس کی الوہیت کا قول و اقرار ہے۔ نور اولین سب سے پہلا نور، اجالا روشنی، نور۔ انہی الفاظ کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر نمبر 2 کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا۔ یا رسول اللہ، الست کی رات کے سینے سے جو پہلا نور نمودار ہوا، اس کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر تلمیح کا شعر ہے۔ ہر شعر کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جیسے قافیہ، ردیف، تشبیہ اور تلمیح وغیرہ۔ یہ تمام اصطلاحات شعر کو ہم وزن بنانے اور اس کو اثر آفریں بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح سے مراد ایک لفظ یا چند الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہم نے شعر کے تعارف کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے کہ یہ شعر تلمیح کا شعر ہے، جس میں شاعر مولانا ظفر علی خان شب الست کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خلقت عالم سے قبل ایک روز اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے سوال کیا کہ الست بربکم، ترجمہ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے پکار کر جواب دیا، یعنی سب انسانی روحوں نے پکار کر جواب دیا، ہاں تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے۔ شاعر کے بقول اللہ تعالیٰ کے حضور الوہیت یعنی وحدانیت کے اس قول و اقرار سے تمام عالم میں توحید کی کرن جاگ اٹھی۔ وحدانیت کے اس اولین نور کو پانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول و آخر ہیں۔ بشری صورت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب نبیوں سے آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نور کی صورت میں موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 1,24,000 انبیاء کرام یکے بعد دیگرے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کی سب سے آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں آئے گا۔
تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری صورت میں یعنی انسان کی صورت میں تو دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پہلے سے موجود تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک گناہ صادر ہوا اور آپ علیہ السلام کو جب جنت سے اتار کر دنیا میں بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے اور روتے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے جنت سے اتار کر زمین پر بھیجا تو میں نے آسمان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ یہ ہے کہ بشری صورت میں آپ دنیا میں سب نبیوں سے آخر میں تشریف لائے، لیکن موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر میں آئے اور پہلے موجود سب سے پہلے تھے، تو اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ یعنی دنیا کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے موجود تھے اور نور کی صورت میں موجود تھے۔ شاعر کا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ کائنات کا وحدانیت کے نور سے منور ہونے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ظلم و تاریکی کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس تاریکی کو روشنی بخشنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں، جنہوں نے اسلام کا نور چاروں طرف پھیلا دیا، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تھی نظم نعت کے شعر نمبر 2 کی تشریح، جو میں نے متعلقہ حوالہ جات 2 اشعار کے ساتھ انتہائی آسان الفاظ میں اور اپنے الفاظ میں کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔